السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے جمعہ ان 7 آدمیوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ہر انسان کے سامنے رہے گا، ایک بالش سے اوپر رہے گا، اور ہر آدمی سورج کی تپش سے، اس کی گرمی سے پسینے میں کیا رہے گا؟ ڈوبا رہے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے والے 7 آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کون کون سے آدمی ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ سب سے پہلا ایک میں نے بتلایا تھا، کیا بتلایا تھا؟ یاد ہے؟ امام عادل، بولو امام عادل۔ سب سے پہلا وہ آدمی جو حاکم ہے، حاکم وقت ہے، امام ہے، ذمہ دار ہے، اور عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو کیا کرے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسان کی بہت ساری کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان کی بہت سارے کمزوریوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک کمزوری کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، مال سے حد سے زیادہ محبت۔ انسان کی ایک کمزوری جو ہے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کمزوری کا کیا ذکر کیا ہے؟ مال سے حد سے زیادہ انسان کی محبت۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بتلایا ہے کہ انسان حد سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کہیں پر بتلایا ہے کہ شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بتلایا ہے کہ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، فساد کا جڑ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو آزمائش ہوگی، میری امت کو جو امتحان ہوگا دنیا میں، تو مال کے ذریعہ سے بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ میری امت کو آزمائے گا، میری امت کو کیا کرے گا؟ دنیا میں امتحان لے گا۔ دیکھیے، مال سے محبت ایک انسان کی یہ فطری چیز ہے، مال سے محبت کرتا ہے انسان، لیکن حد سے زیادہ محبت کرنا، یہ مال سے حد سے زیادہ محبت کرنا، یہ انسان کے لیے خسارہ ہے۔ دین اسلام نے حد سے زیادہ مال سے محبت کرنے سے منع فرمایا ہے، اس سے روکا ہے کہ حد سے زیادہ مال سے محبت مت کرو، ورنہ تم دنیا ہی کا بندہ بن جاؤ گے، پھر آخرت کا بندہ نہیں بنو گے۔ آخرت میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر تم مال کے ہی پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیں، دین اسلام کے اندر ایک اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ دین اسلام کے اندر کیا رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ رکھی ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے جو مالدار ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے، فقیروں کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، تو ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مالدار آدمی کے لیے ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا ہے، سال پار ہو گیا ہے، حولان حول ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن پتہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں صدقہ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ و خیرات بولتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
آج کے اس درس میں وہی بتلاؤں گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے کتنی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ کے نبی نے کتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کتنی دین اسلام کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ بہت لمبی کہانی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، بہت لمبی بحث کیا ہے، بحث ہے۔ مختصر طور پر میں بتلاؤں گا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں کہ کیا فضیلت دنیا کے اندر بیان کی گئی ہے اور آخرت میں بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بلائیں کیا ہوتی ہے، ٹل جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر 2024 میں کوئی بلا ہمارے اوپر آنے والی ہے، اللہ رب العالمین مصیبت لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں بیماری لاحق ہوگی 2024 میں، فلاں تاریخ کو لاحق ہوگی، یا تو وہ بیماری پکڑے گی آ کر کے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بلا ٹل جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صدقہ خیرات کی فضیلت معلوم ہوئی؟ کیا فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بلا آنے والی ہے، یہ سال آنے والا سال، اللہ کے راستے میں کسی نے اگر مال خرچ کیا، چاہے زیادہ ہے یا کم ہے، زیادہ کم کی مقدار نہیں بتلائی جاتی ہے، چاہے اللہ کے نبی فرمایا ایک کھجور کا گٹلی بھی اگر کوئی آدمی ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے دین اسلام میں خرچ کرنے کی، کہ اللہ رب العالمین اس گٹلی کو کیا کرتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آدمی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو احد پہاڑ کے برابر پائے گا، احد پہاڑ کے برابر اس نیکی کو پائے گا۔ تو معمولی صدقہ خیرات کرنا بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی دین اسلام میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو ایک فائدہ میں نے بتلایا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے بلائیں کیا ہوتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، بلائیں کیا ہوتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ مال میں برکت ہوتا ہے، مال میں کیا ہوتا ہے، برکت ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں شیطان آج کل یہ بات ڈال رہا ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ 50 روپیہ اگر ہم نے کسی کو دیا تو ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے شیطان، یا تو ہمارے خیال میں یہ بات ڈالتا ہے کہ 50 روپیہ ہوتا تو تم کچھ کھا سکتے تھے، یا تو تمہارے پاس ایک بچہ ہے اس کو کچھ خرید دیکھ سکتے تھے، یا تو ایک کاپی خرید لیتے، یا تو ایک قلم اس کے لیے خرید لیتے۔ یعنی ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ حالانکہ اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو شقاوت قلب، یعنی دل کے اندر جو گانٹ لگ جاتی ہے، یا تو دل کے اندر جو کالا دھبا لگ جاتا ہے، یا تو سینہ جو بن جاتا ہے دین اسلام کے لیے، مطلب باندھ دیا جاتا ہے دین اسلام سے دور رہنے کے لیے، تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے سینے کو بھی کھول دیتا ہے، اور اس کے شقاوت کو بھی، یعنی دل کے اندر جو سختی پیدا ہو جاتی ہے، آہستہ 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 سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی کیا کرتا ہے، اللہ نرم کر دیتا ہے، اس کو بھی کھول دیتا ہے۔ مطہرۃ للمال، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو مال کو صدقہ خیرات پاک کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ نے اس میں سے 100 روپیہ خرچ کیا تو 1 لاکھ کا جو مال ہے وہ آپ کے لیے پاک صاف ہو گیا، آپ کے لیے کیا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ آپ اس کو کیا ہے، آپ کسی بھی طریقے سے جائز چیزوں میں کیا کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا ہوگا، سوال جواب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ بیماریوں کو کیا کرتی ہے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو یا تو جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، یعنی کسی کو اگر کینسر ہو گیا ہے، کسی کو شوگر ہو گیا ہے، کسی کو بی پی، یعنی کوئی بھی بیماری، جسمانی بیماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعہ سے، اس کے ذریعہ سے بیماری کا بھی کیا ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک کیا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ابن شقیق فرماتے ہیں کہ ابن المبارک کے پاس ایک آدمی آیا، ایک ایسا آدمی آیا کہ جس کے پاس ایک آدمی آیا کہ اس کے پاؤں میں کیا ہو گیا تھا، پھوڑا ہو گیا تھا، گھاؤ ہو گیا تھا، پیپ بہ رہا تھا۔ کتنے سال سے، 7 سال سے، کتنے سال سے، 7 سال سے اس کے پاؤں میں پھوڑا ہو گیا تھا، پیپ گھاؤ ہو گیا تھا اور پیپ بہ رہا تھا۔ وہ آدمی آیا پوچھنے کے بعد کہ مجھ کو ایسی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، آپ کچھ بتلائیے کہ دین اسلام میں اس کے لیے کوئی علاج ہے تو آپ بتلائیے علاج، میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں،
7 سال سے علاج کر رہا ہوں، یہ شفا نہیں ہو رہا ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو علاج بتلائے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر لوگوں کو کیا ہے، وہاں پر ایک کنواں کھود دو، جیسا جیسا تم کنواں کھودو گے پانی نکلنا شروع ہوگا، یہ تمہارا گھاؤ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی گیا وہاں پر جا کر کے اس نے کنواں کھودا، جیسا جیسا پانی نکلنے گا اس کا گھاؤ کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو۔ تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، یعنی جسمانی بیماری بھی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جسمانی بیماری بھی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر فائدے ہوئے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ آخرت میں کیا فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے، اس میں سے ایک آدمی کیا ہے، امام عادل۔ ایک آدمی کیا ہے، امام عادل۔ دوسرا آدمی کیا ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اپنی اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا تھا، ایسا آدمی جو سیدھے ہاتھ میں خرچ کرتا تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، یعنی اپنے مال کو چھپا کر کے دینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا، ایسا آدمی بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ تو آخرت میں ایک فائدہ معلوم ہو گیا، کیا فائدہ معلوم ہوا آخرت میں، کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ اسی طریقے سے آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ اور ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں، جنت کے ہیں 8، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، 7۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، ایک دروازے کا نام کیا ہے، باب، یعنی الگ الگ نام کے دروازے ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز کے دروازے میں داخل ہوگا، صدقہ کرنے والا صدقے کے دروازے میں داخل ہوگا، روزہ رکھنے والا ریان سے داخل ہوگا، الگ الگ دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے، باب صدقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ آدمی اس دروازے سے کیا ہوگا، داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا آدمی ہے جو 8 دروازے سے داخل ہو، جو 8 دروازے سے کیا ہو، داخل ہو؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق وہ تم ہو، وہ کیا ہو، تم ہو۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آخرت میں بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی مال خرچ کرتے ہیں یا تو زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس انسان کو بلاؤں سے دور رکھتا ہے، اور آخرت کے دن اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا، اپنے عرش کے سائے رکھے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ بولو۔ تو کل ہم لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں جہاں پر بزرگوں کا گھر ہے، بوڑھے لوگ جو بے سہارا ہو جاتے ہیں، یا تو ان کی اولادیں نہیں رہتی ہیں، یا تو کسی بھی طریقے سے بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، گھر بنایا جاتا ہے جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، اور کھانے پینے کا ہر چیز کی سہولت فراہم کی جاتی ہے وہاں پر۔ تو کل ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے، اور ان کی مدد کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، صدقہ خیرات آپ لوگوں کو کرنا ہے، تو بھرپور طریقے سے کیا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں تاکہ ان کی کیا ہے، مدد ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔